امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، گزال اشکلار دیاری۔ دنیس اور ایرحان دو نوجوان جو کہ بالکل مختلف دنیا سے ہیں، اپنے مختلف پس منظر کے باوجود پیار کرتے ہیں۔ دنیس ازمیر کے ایک متحرک ڈاکٹر نا امیدی کے ساتھ کیپاڈوشیا کی صوفیانہ سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک ہوٹل کے آریان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے جیسے ان کا رومانس پھولتا ہے، دنیس کا تعارف ایرحان کے خاندان سے ہوتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کا اتحاد خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ ایرحان کے طاقتور دادا حکیم سے پہلے ہی اس کی شادی ایک اور ممتاز قبیلے کی عورت سے طے کر دی ہے، اور خاندانی فرض اور ذاتی خواہش کا یہ تصادم ایک دھماکہ خیز تصادم کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ نمبر 8، کوڑ نقطہ۔ کوڑ نقطہ انصاف کی جنگ کی کہانی ہے جو ٹریفک حادثے کے بعد لڑی جائے گی، جس میں مجرم اور مجرم مکس ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ کے فاتح اور ہارنے والے کے پاس صرف ایک فیصلہ کن عنصر ہوگا: محبت۔ سیریز میں اسلم حادثے میں شدید زخمی ہے۔ جب وہ ایک ماہ بعد بیدار ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہان اسلم کے بچپن کی محبت کا کردار ادا کریں گے اور گیجے اسلم کے بہترین دوست کا کردار ادا کریں گی۔ نمبر 7، گزلی باہجے۔ یہ سیریز نازلی کی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک غریب، اکیلی اور جوان ماں اپنے بیٹے میمو کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میمو کے طاقتور اور دولت مند چچا دمیر اکنور کو معلوم ہوا کہ اس کے مرحوم بھائی کا ایک بیٹا ہے تو وہ میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ نازلی کے پیشے کو دریافت کرنے کے بعد دمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایسی عورت کے ذریعہ پرورش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے ایک شدید جنگ شروع کی، تاہم نازلی جو خود کو اس جد و جہد میں پھنسا پاتی ہے وہ شخص نہیں ہے جو دمیر کے خیال میں وہ ہے۔ اس کے پاس اس سے بھی بڑا راز ہے۔ جیسا کہ نازلی اور دمیر میمو کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہے ہیں، اکنور خاندان کی سکیمیں طویل عرصے سے پوشیدہ راز اور ماضی کے سائے ان کی بڑھتی ہوئی لیکن بظاہر ناممکن محبت کو پیچیدہ بنا دیں گی۔ نمبر 6، کورکما بے یا نندیم۔ کورکما بے یا نندیم انجی کے بارے میں ہے جو اس کے خاندان کا فخر ہے، جس نے ایک نامور نجی اسکول میں مکمل اسکالرشپ حاصل کی ہے، جہاں اس کی والدہ ایک چوکیدار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے خاندان کے خواب انجی تیزی سے ہائی اسکول مکمل کرنے اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے پر منحصر ہے۔ ایک غریب گھر میں اپنے صفائی ورکر والد، سخت لیکن دیکھ بھال کرنے والی ماں، خواب دیکھنے والے بھائی اور نوجوان بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے انجی کی زندگی ایک مستحکم راستے پر چل رہی ہے، لیکن چیزیں اس وقت بدل جاتی ہیں جب وہ غیر متوقع طور پر حاملہ ہو جاتی ہے۔ چیزیں وہاں سے نیچے کی طرف جانے لگتی ہیں، جیسے کہ کامل طالب علم ایک آؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی پریگنینسی سکول کو بدنام کر دیتی ہے۔ نمبر 5، بیر سیودادر۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایرسن جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اس کی شادی سے اغوا کر لیتا ہے، تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشل نے دلہے کو گولی مار دی۔ یشل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ نمبر 4، یالی چپکنی۔ حالس آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔
اس کا چھوٹا پوتا فرید جو اس کے بھائی فواز سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ نمبر 3، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 2، ساکلا بینی۔ متمول اور بااثر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 1، سفیر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔